بیٹی کا باپ کیسا ہو اس حدیث کے اندر ہے، سسر کیسا ہو اس حدیث کے اندر ہے، گھر کا بڑا کیسا ہو اس حدیث کے اندر ہے، باپ کیسا ہو۔ بیٹی آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر کے آتی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے والد محترم، میں گھر میں کام کر کر کے تھک گئی ہوں، میرے ہاتھوں پر چکی کے نشانات بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ معمولی عورت نہیں ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، سردار کی بیٹی ہے۔ تمام انبیاء اور رسول کے سرداروں کی بیٹی خود جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے والد محترم، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں کام کر کر کے، لہٰذا مجھے ایک غلام دیجئے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا یہ معاملہ سنا تو غصے میں بھی نہیں آئے، اپنی بیٹی کا یہ معاملہ سنا تو سیدھا حضرت علی کے پاس نہیں آئے اور یہ نہیں کہا کہ تم میری بیٹی سے اتنا کام کیوں کراتے ہو، یہ نہیں کہا کہ تم میری بیٹی کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہو کہ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ اپنی بیٹی کو نصیحت کی اور کہا کہ اے میرے بیٹی، تم غلام مانگنے آئی ہو، تم نوکر مانگنے آئی ہو، ایسا کرو کہ آج میں تم کو غلام سے بہتر چیز بتلا رہا ہوں، آج میں تم کو بہتر سے بہتر چیز بتلا رہا ہوں اور ایسی چیز بتلا رہا ہوں اگر تم اس کو کرنے لگو گی تو تمہاری ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ ایسا کرنا میری بیٹی کہ جب سونے لگنا تو 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے سو جانا۔ بیٹی آئی اپنا مسئلہ لے کر کے، ایک بہتر حل پیش کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا۔ میرے دوستو، میرے سماج اور معاشرہ کے بزرگوں، یہ کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی سسرال میں کام نہ کرے اور ہماری بہو ہمارے گھر کی ساری کام کرے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور دیکھیے آج کل ایک نیا مسئلہ چھڑ دیے کہ عورت کے اوپر ساس سسرے کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے کہتے۔ یہ کون سی بھی حدیث میں نہیں ہے، کون سی بھی قرآن میں نہیں ہے، ہمیں نہیں کرتے۔ ایسا کہہ کر کے بہت ساری پڑھی لکھی عورتوں نے اپنا گھر تباہ و برباد کر دیا، اپنے گھر کو جہنم بنا دیا، اپنے شوہر کو لے کر کے الگ ہو گئی، یا لڑکا اپنے ماں باپ کو لات مار کر کے چلا گیا، یا پھر لڑکے نے، شوہر نے اپنے ماں باپ کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ یہ ایسا بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایسی عورت جو یہ کہتی ہے کہ ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے، ذرا غور کیجیے گا میری باتوں پر، اور حقیقت بھرا جملہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہی عورت جب اپنے میکے جاتی ہے تو اپنے بھابھیوں کو نصیحت کرتی ہے کہ میری بھابھی میرے ماں باپ کے ساتھ رہنا، تم الگ مت جانا میرے ماں باپ کو چھوڑ کر کے۔ دیکھیے یہ عورت یہاں دوگلا کردار دیکھ لیجئے، یہاں سسرال میں الگ رہنا چاہتی ہے اور جب میکے جاتی ہے تو اپنی بھابھی کو اور اپنے بھائی کو یہ نصیحت کرتی ہے، قرآن حدیث کی باتیں بتلاتی ہے کہ دیکھو ماں باپ کو مت چھوڑنا، تمہارے اوپر ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے۔ عورت کا دوگلا کردار دیکھ لیجئے، کتنا دوگلا معیار ہے دیکھ لیجئے۔ اپنے بولے تو الگ رہتی، اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتی کہ نہیں ماں باپ کے ساتھ رہنا، نہیں تو ہلاک و برباد ہو جاتا۔ یہ دیکھیے، جبکہ جانتے ہیں یہ سوچ شیطانی سوچ ہے۔ ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین اپنے گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی؟ کہتے ہیں کہ ساس سسرے کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے، تو شوہر کی خدمت کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ اب شوہر اگر کہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو تو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرتی۔ آئیے میں آپ کو اس سلسلے میں ایک حدیث بتاتا ہوں تاکہ آپ ہر عورت کو سنا دیجئے اور آج کل کے جو پڑھنے والی لڑکیاں ہیں ان کو بھی سنا دیجئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے شادی کر لی؟ کہا کہ ہاں کر لی۔ کہا کس سے کی؟ تو کہا کہ میں نے طلاق شدہ عورت سے، بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کنواری لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی، تم بھی اس سے کھیلتے، وہ بھی تم سے کھیلتی، یہ بیوہ اور طلاق شدہ عورت سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بات دراصل یہ ہے کہ جو میرے والد محترم تھے وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنے پیچھے 9 بیٹیوں کو چھوڑا ہے، میری چھوٹی چھوٹی 9 بہنیں ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس جیسی کم عمر عورت کو شادی کر کے لاؤں گا تو ان کی تربیت نہیں ہو سکے گی،
وہ بھی ان کے ساتھ گھل مل جائے گی. اسی لیے میں نے بیوہ یا طلاق شدہ عورت سے شادی کی تاکہ میری بیوی میری بہنوں کے سر میں کنگھی کرے. یہ بھی حدیث کے اندر ہے, ان کی خدمت کرے. تو بخاری کی روایت ہے, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اسبتا, تو نے بہت اچھا کیا. اگر ایسا ہوتا کہ بیٹی سسرال میں کام نہ کرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً کہتے کہ تو نے غلط کیا.